رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا۔ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام، دسترخوان کریم اہل بیت۔ اگر کسی کے ہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، دسترخوان حسن۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا، آپ ٹرائی کرنا یہ عمل کو، ٹرائی کرنا، آج کرنا تھا آپ کو، ٹرائی کرنا، یقین کرو تم میری بات پہ۔ ہر مہینے کے تم کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا امام حسن کے نام پہ۔ آپ کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں لنگر تھا، جتنے غریب مسکین فقیر سب آ کے مولا کے دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ باہر سے جتنے مسافر آتے سب کو معلوم تھا مدینہ جائیں گے تو دسترخوان حسن ہوگا، حسن کا دسترخوان ہوگا۔ وہی تو واقعہ ہے مشہور، مسجد کوفہ، مسجد نبوی، اور ایک مسافر آیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے ظہر کے بعد ایک آدمی نہیں ہے مسجد میں، بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا نہیں تھا اس شخص کو۔ اس شخص نے اس مسافر کو دیکھا، دیکھ کے سلام کر کے کہا قریب آ جا۔ وہ قریب آیا تو کہا بیٹھ جا، میں ساتھ کھا لے میرے ساتھ کھانا۔ وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی نکال رہا، پانی کا ایک جام ہے، اس میں رکھا پانی ہے اور روٹی ہے، اور اس کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اے مسافر کھا لے کھانا۔ اس نے روٹی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں۔ اٹھا چلا گیا، مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے اس غریب کا خیال آیا تو اپنے برتن کو نکال کر ایک لقمہ خود لیتا، ایک لقمہ اس میں ڈالتا۔ امام حسن کی نگاہ پڑی، مولا حسن نے قریب جا کے کہا بھائی تو اپنا کھا لے، اگر تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن، میرے کوئی اہل و عیال نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹیاں تھیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے کے جانے لگا۔ تو حسن نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہا میں نہیں جانتا وہ، کہا وہ میرا بابا علی تھا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے اور جا کے کہا بھائی یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے۔ آپ نے دیکھا، اگر اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے شارجہ یو اے ای میں آپ کا رزق پروٹیکٹڈ رہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا جبکہ مجھے معلوم کہ پوری دنیا مجھے سن رہی، اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ بول رہا، یو جسٹ ٹرائی، یو جسٹ ٹرائی۔ اس سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا رمضان میں، مولا کی ولادت پہ، میں نے وہاں بتایا تھا جوہانسبرگ، وہاں پہ لوگوں کی لائف بدلی۔ میں آپ سے بول رہا ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اب ربیع الاول آ رہی، 15 ربیع چاند سے 15 ربیع الاول، ایوری منتھ 15th آف ایوری منتھ کو اپنے گھر پہ، آپ اکیلے بیچلر ہیں یہاں پہ، ڈزنٹ میٹر، فیملی کے ساتھ ہے ڈزنٹ میٹر، پورے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، اگر بلائے تو بہت اچھا، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہر کیلنڈرز پہ مارک کر لو، مارک کر کے امام حسن کی نیاز کرو، روٹی کباب جو آپ کی حیثیت ہے، جیسا پانی ضرور رکھنا، ٹھنڈا پانی رکھنا، یہ یاد حسین یاد سکینہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، مولا عباس کی نظر کرو، امام حسن کی کرو، کوئی کرو، ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ ضرور رکھنا، اور 3 صلوات، 1 علم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، اور بولو مولا اس رزق میں برکت۔ اس کا رزق رکتا ہی نہیں، حلال رزق نہیں رکتا، حلال رزق ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہے، کبھی نہیں رکے گا۔ اگر رزق بند ہے، دسترخوان حسن کی برکت یہ ہے، تمہارا بزنس نہیں چل رہا، تمہاری جاب کا پرابلم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے امام حسن کا دسترخوان کرو، اکیلے ہو نا اکیلے کرو۔ If you're all alone، ایک پانی میں رکھو، ایک روٹی رکھو، ایک کباب رکھو، پانی رکھو، مولا حسن کا گرین کپڑا بچھاؤ، کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا، اہتمام کرو۔ اس کے بعد فیملی ہے، میاں بیوی بچے، عورتوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہروں کی جاب کی حفاظت کرنا چاہتے تو تم دعا کرنا حسن سے،
امام حسن کی عجیب برکت ہے، اور روزانہ اگر کوئی 18 سلوات پڑھ کے 18 ٹائم سلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، اس سے بھی راستے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے۔ میں صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے۔ 18 سلوات کتنی دیر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 سلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے۔ تیسری چیز ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا، یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے۔ یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا، تمہارا بزنس رہے گا، کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی، تمہاری جاب رہے گی، تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا۔ وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں۔ تو مسئلہ یہ تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا۔ سلوات پڑھو، یہ پڑھو، اور ایک دعا یہ کرنا روز، میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جہاں مولا حسن دفن ہے۔ آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو، دیکھو تم کو مولا کیسا عروج ہے، تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا، تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا، بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی۔ اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے کہ تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے۔ حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، مولا حسن کا وہ کرنا، وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دسترخوان کریم اہل بیت ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، اور ائمہ اہل بیت کے دسترخوان پر تمام بشریت ہے، تمام انسانیت ہے۔ انسان کے شکم کو نان سے، دل کو ایمان سے، اور مغز کو عرفان سے سیراب کرنے والے ہستیوں کا نام ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اور ائمہ اہل بیت میں سے جسے کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم یہ جس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور یہ دسترخوان جس پر ہم طرح طرح کی نعمات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مادی اور غذائی نعمت رزق ایک ہے، معنوی رزق، الہی رزق، اور توفیقات کی رزق، اور بہت سی جو فیوضات الہیہ ہے وہ امام کی ہی وساطت سے، امام ہی کی برکت سے ہمیں میسر ہے، ہمیں حاصل ہے۔ یہ ایک دن جب ہم دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کے عنوان سے مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کے باقی ایام ہم کسی اور دسترخوان پر ہیں۔ جیسے ہم 14 اگست کو آزادی کا دن جب مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن کے لیے آزاد ہیں۔ 365 دن سال کے ہر دن، اور دن میں ہر وقت 3 دفعہ جب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ اس کو مناتے ہم سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہیں، چند ایونٹس پہ ہم مناتے ہیں، اور یہ منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دسترخوان کا کون نمک حلال ہے اور کون نمک حرام ہے۔ جو نمک حلال ہے اور اس اپنے منعم کا، اپنے محسن کا، اپنے امام کے احسانات کا اعتراف کرنے والا ہے، وہ آج کے دن امام کے نام پر نہ فقط کھاتا ہے بلکہ عالم کو کھلاتا ہے۔ یہ کھلانے کا درس بھی ہم نے ائمہ سے سیکھا ہے، اور ائمہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو، فقیروں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کھلایا ہے، اور اس پہ خاص اہتمام ائمہ علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ خود امیر المؤمنین جب ظاہری خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور وزارتیں تقسیم کرتے ہیں، تمام وزارت مختلف لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن وزارت اطعام، کھلانے کی وزارت اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے کندھوں پر خود بوجھ اٹھاتے ہیں اور گھر گھر لے جاتے ہیں۔ آسان نہیں تھا، آج کل کھلانا بہت آسان ہو گیا ہے، اس وقت بہت مشکل تھا۔ راشن اٹھا کر لے جا کر یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر
ان کو کھلانا اور ان کو کھلا کر انسانیت کو یہ درس دینا کہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو، اگر تم سیرت امیر المؤمنین پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم سیرت کریم اہل بیت چاہتے ہو، تو تمہیں بھی دسترخوان لگانا ہو، تمہیں بھی کھلانا ہوگا۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے امام کے نام سے کھاتے بھی ہیں اور دنیا کو کھلاتے بھی۔ 22 جمادی الثانی کو مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان کرو۔ یہ مت بولو یار کچھ نہیں ہوتا، جو بول رہا کچھ نہیں ہوتا اس کو کبھی نہیں ہوگا، اس کے پاس رحمت آئے گی نہیں۔ یہ کوئی واجب عمل نہیں، یہ میں یہ نہیں بول رہا کہ واجب ہے، مسٹ ہے کرو، نو نو نو، یہ واجب نہیں۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے کہ رزق 1 سال تک تمہارا رزق کا پروٹیکشن، حلال رزق، حرام نہیں، حلال رزق اگر ہوگا تمہارا، تو اس کا ایسی نظر ہے، یہ ایسا پروٹیکشن ہے اس نظر کا۔ مولا حسن کا دسترخوان مشہور دسترخوان ہے، اور کل پوری دنیا میں مولا حسن کے نام کا دسترخوان ہو۔ میری خواہش جو نہیں کرتا ان سے بھی بول رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ آج کل وائرس ہے کوئی ایک دوسرے کو انوائٹ نہیں کر رہا، ڈزنٹ میٹر، نہیں کر رہا کوئی بات نہیں۔ آپ کیا کرو، آپ یہ کرو کہ اپنے گھر میں کر لو یہ دسترخوان، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کرو۔ آپ مولا حسن کا ایک 1 میٹر گرین کلر کا کپ، دیکھو اہتمام کرنا ہمیشہ نظر میں، ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ایڈام اس پہ نہیں کہنا چلتا ہے، نو، چلتا بلتا کچھ نہیں، جیسا جتنا احترام کرو گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ 1 میٹر گرین کلوتھ خریدو، پاک کرو، پاک کر کے ڈرائی کر کے اس کو سفرہ بچھاؤ۔ سفرہ بچھانے کے بعد جیسا ہمارا ایک کلچر ہے خورما روٹی کا، خورما پراٹھے جو بھی ہے، اب ایک باؤل میں رکھو، روٹی رکھو، فروٹ رکھو، انار ضرور رکھو، اور گلاس آف واٹر رکھو۔ رکھنے کے بعد مولا حسن علیہ السلام کی نظر 5 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو۔ سورہ کوثر اس لیے پڑھو کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر 15 رمضان کو میرا مولا حسن آیا تھا۔ سورہ کوثر ضرور پڑھو، اس سے بھی بہت برکت ہوتی۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے آپ گفٹ کر دو مولا حسن علیہ السلام کو کہ مولا یہ میری نظر کو قبول کرو، اور سارے آپ کے چاہنے والوں کو، سارے آپ کی ماں کے عزاداروں کو ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ تم یقین کرو میری بات پہ، تم یقین کرو میری بات پہ کہ یہ دسترخوان جس گھر میں ہوتا اس میں برکتوں کا نزول ہو جاتا۔ دوستو آج یہ ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے، اس ایول ورلڈ میں اگر تمہارے پاس رحمت آئی تو سمجھو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ، لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سب کی جابز کی حفاظت کرے، اللہ سب کے بزنس کی حفاظت کرے۔ ہو سکتا ہے تم کل جاب پہ جاؤ تم فائر ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کل تمہارے بزنس میں بگ لاس ہو جائے۔ یہ سارے چیزوں سے بچنے کے لیے میری خواہش کہ کل 22 جمادی الثانی ہے، 22 کا دسترخوان ہے امام حسن علیہ السلام۔ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو، میری پوری لائف عرب میں گزری ہے، عرب میں آج پورے عرب میں اور عجم میں یہ کثرت سے مولا حسن کا دسترخوان کیا جاتا، ہر گھر میں ہوتا دسترخوان، اس لیے کہ وہ کہتے کہ رزق کا ضامن ہو جاتا۔ بار بار کہہ رہا حلال رزق ہوگا، حلال رزق ہوگا تو ضامن ہوگا، خمس دیا ہوا پیسہ ہوگا تو تمہارا رزق میں برکت ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم دسترخوان کر لو اور حرام کرتے رہو، یہ نہیں کہ تم دسترخوان کرو اور پھر فوراً نظر دینے کے بعد تم بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرو، میوزک سنو اور اس کے بعد خمس نہ دو۔ یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی، آئی آلویز سے دس ورڈ کہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ تو ہم ویری پازیٹیو کہ سب کا پیسہ پاک ہے، تو مولا حسن کا دسترخوان۔ تو بس میری خواہش کے آخری جملے میرے کہ مولا حسن کا دسترخوان کرو، اور شہزادی کونین کو یہ بولو کہ صفت اکبر کا واسطہ تیرا معصومین کو بولو اور مولا حسن کو بولو کہ مولا ہمارے رزق میں برکت دے دو۔ عزیزو اگر رزق کے دروازے کھلے رہے تو ساری پریشانیاں خود بخود دور ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی۔ امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ نہیں پہنچا پایا۔ امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت، کریم اہل بیت، سخی نہیں کریم۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں۔ پہلا مولا فرماتے ہیں کہ ہے لئیم،
وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لئیم کہا گیا. لئیم، لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لئیم سخت دل سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا. اب ترتیب سے سن لیجئے گا. جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل، وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں. بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. کہا تیسرا ہے سخی، سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں اسے کہتے ہیں سخی. کریم چوتھا ہے، کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہیں میں بے شک خود نہ کھاؤں، اسے کہتے ہیں کریم. اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ ہے. اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا، علی مرتضیٰ کو کریم کہا. کہ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے. ائمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ. سنیں گے بات سب کو ہضم ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی، اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان سب سے زیادہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے ہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبیٰ کی، کہ اگر رزق میں فراوانی ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کروں گا. آج تک مدینے میں جو مزرعہ ہے، مرحوم ہو گئے اب تو، شیخ محمد علی سمری، اب ان کے بیٹے کاظم سمری جو شیعہ ہیں، آج تک 365 دن عصر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. پورے سال عاشورے کو فاقہ شکنی ہوتی ہے، پورے سال، اور ماہ رمضان میں افطار دیتے ہیں. پورے سال 365 دن، اور ایک نام سے یہ دسترخوان ہے حسن مجتبیٰ کا، یہ شہر ہے حسن مجتبیٰ کا، یہ سخی امام کا، کریم امام کا دسترخوان ہے. پوری دنیا میں دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ کا. اچھا، اب یہ کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات پہ ہوتا تھا کہ ہم نے فدق چھین لیا، ہم نے حکومت چھین لی، بیت المال چھین لیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں حسن مجتبیٰ کا دسترخوان جاری. بڑا گھبرا کے سنا آپ نے اس بات کو. وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا، باغ فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے. جناب امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ ایک فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا. مولا امام حسن نے کہا آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں. مولا فوراً مسکرائے. کہا کوئی علامت بتا. کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہے ہیں. خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے، امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا، کہ خوشبو ویسی ہی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے. مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے. کہا یہ دسترخوان انہی کا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہے. کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں. کہا وہ اختیار اپنے لیے سختی کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں. کہا وہ بہت کریم ہے، یہ دسترخوان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے. تو اب معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی، اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبیٰ کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے. کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں.